بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین کا تعارف۔ سورۃ المطففین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مدینیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اس رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں ایک رکوع اور 36 آیتیں ہیں، 36 آیتیں ہیں۔ مطففین نام رکھنے کی وجہ، مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ المطففین کہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ناپ تول صحیح رکھنے کا فائدہ اور نہ رکھنے کا نقصان۔ یاد رہے کہ ناپ تول ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اشیاء بیچنے اور خریدنے سے واسطہ پڑتا ہے، اور زیادہ تر چیزوں کا بیچنا اور خریدنا انہیں ناپنے اور تولنے پر ہی مبنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ اور ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کے ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس اس کے انتقال کے وقت گیا تو اس نے مجھے دیکھ کے کہا، اے مالک بن دینار، اس وقت مجھے اپنے سامنے آگ کے 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑھو، لیکن ان پر چڑھنا میرے لیے دشوار ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس غلہ ناپنے کے 2 پیمانے ہیں، ایک سے غلہ ناپ کر لیتا ہے اور دوسرے سے غلہ ناپ کر دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں پیمانوں کو منگوایا اور انہیں ایک دوسرے پر رکھ کر توڑ دیا۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا، اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہے، بلکہ اب پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحیح ناپنے اور تولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے وقت لوگوں کا حال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بشیر نام کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ 3 دن بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے بشیر، تیرا رنگ کیسے تبدیل ہو گیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک اونٹ خریدا تھا، وہ مجھ سے بھاگ گیا تو میں 3 دن تک اس کی تلاش میں لگا رہا، اور میں نے اس کے بارے میں کوئی شرط بھی نہیں رکھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھاگے ہوئے اونٹ کو تو واپس لوٹایا جا سکتا ہے، کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز نے تیرا رنگ تو نہیں بدلا؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج 3 دن تک اونٹ تلاش کرنے کی وجہ سے تیرا یہ حال ہو گیا ہے، تو اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور اس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ جس دن تمام انسان پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہوں گے تو کوئی اس حال تک پہنچا ہوا ہوگا کہ کانوں کی لو تک اپنے پسینے میں غرق ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے خبر دیجیے کہ قیامت کے اس دن کھڑے ہونے پر کون قدرت رکھے گا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ
جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس پر ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن شدتوں اور حساب کی سختیوں سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش بڑا گناہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ قرآن اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ گناہ دل کو میلا کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ دل کو میلا کر دیتے ہیں اور گناہوں کی زیادتی دل کے زنگ کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی رانا یعنی وہ زنگ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے۔ ایمان والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دیدار کی نعمت حاصل ہوگی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اپنے دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اس کا دیدار کریں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر بے شک وہ ضرور جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، پھر کہا جائے گا یہ وہ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یقیناً بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، قرب والے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ قرب والے اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مقرب فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے، تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے، انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہے، اور للچانے والوں کو اسی پر للچانا چاہیے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، ایک چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے۔ بے شک مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب یہ کافر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو خوش ہو کر لوٹتے، اور جب مسلمان کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کافروں کو مسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو اس کا جو وہ کام کرتے تھے۔ اس کے بعد والی 7 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک مجرم لوگ جیسے ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ کفار کے سردار، ایمان والوں جیسے عمار، حضرت خباب، حضرت فہب، حضرت بلال وغیرہ غریب مومنین پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ غریب مومنین ان کے مالدار کافر سرداروں کے پاس سے گزرتے تو یہ سردار آپس میں طعن کے طور پر ان مومنین پر آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب یہ کافر اپنے گھروں کو لوٹتے تو مسلمانوں کو برا کہہ کر آپس میں ان کی ہنسی بناتے اور خوش ہوتے ہوئے لوٹتے، اور جب مسلمان کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے ہیں اور دنیا کی لذتوں کو آخرت کی امیدوں پر چھوڑ